یہ پاکستان کا ضرب تھا کہ پاکستان نے بھارت کو 50 ایمبولینس، وینٹیلیٹرز اور ایکس رے مشینیں دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ جب کرونا پھیلا تھا تو بھارت کی ویکسینیشن ساؤتھ افریقہ تک گئی تھی، مگر پاکستانی ہمسایہ ملک کو ایک ڈوز تک نہیں دی گئی۔ اور یہ پاکستان کا ظرف ہے کہ پوری دنیا میں جذبہ ہیرس گالی کے تحت یہ نیوز پھیلی ہوئی ہے کہ پاکستان سٹینڈ ود انڈیا، پاکستان کے ہیش ٹیگ پوری دنیا پر ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر 42 ارب لوگوں نے اس ہیش ٹیگ کو دیکھا۔ تبھی تو صحافی جو آسٹریلیا میں موجود تھے، انہوں نے پاکستان کے جذبے کو سراہا کہ ایک دشمن ملک کی پاکستان اس قدر مدد کر رہا ہے۔ جس طرح بنگلہ دیش نے اب بارڈر بند کیے ہیں، پاکستان کو بھی بارڈر بند کر لینے چاہیے اور بھارت کو سسکتے مر دینے پر چھوڑ دینا چاہیے، مگر نہیں، ہم میں انسانیت زندہ ہے، ہمارے دلوں میں انسانیت ہے۔ بھارت ہی ہے جو مسلمانوں سے دل میں نفرت رکھتا ہے۔ اور پھر بھارتی مودی کا غرور خاک میں مل گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے تسلیم کر لیا ہے کہ ملک میں کرونا کی لہر نہیں، خدا کا عذاب اور طوفان آیا ہے۔ طوفان نے قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اصل میں یہ مظلوم کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ ہے۔ یاد رہے کہ جب کرونا آیا تھا تو مسجدوں کو تالے لگائے گئے، مسلمان مسجدوں میں جاتے تھے، نماز پڑھ کر واپس آتے تھے تو بھارتی فوج ان کو مارتی تھی، اور آج یہی فوج انہی مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگتی ہے کہ ہمیں معاف کر دو۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر راکھ کی طرح پھیل رہی ہے۔ بھارت نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ناجائز مارا پیٹا، ان کی ماں بہنوں کی عزت کو پامال کیا۔ آج بھارت نے تسلیم کر لیا ہے کہ حقیقی مذہب اسلام ہے۔ اسی لیے تو جگہ جگہ بھارتی مودی کے پالتو کتے اب مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ بھارت سے کرونا بھاگ جائے۔ اس کرونا نے ہمارے ملک کو خالی کر دیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 10,000 کے قریب ہلاکتیں ہو رہی ہیں، شمشان گھاٹیں بڑھ چکی ہیں، ایک وقت میں 60 کے قریب لاشوں کو جلایا جا رہا ہے، اور بھارت میں کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا۔ مودی اب خود گھبرا گیا کہ ہمارے ملک کے ساتھ بن کیا رہا ہے، اور جب خدا کے بنائے ہوئے نیک بندوں پر جب تم لوگ ظلم کرو گے تو اللہ تم کو کیسے بخش دے گا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ظلم انسانیت پر بھارت نے کیا تھا، اور آج وہ بھگت رہا ہے۔ یہ بھارت کو چھوڑ کر کل کائنات کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ پوری دنیا کے مسجدوں میں نمازوں کو قائم کرنا چاہیے، ہندوؤں اور کافروں کو مسلمان ہونا چاہیے، تو پھر دیکھیں نا کیسے کرونا وائرس اس ملک سے بھاگتا۔ ہم نے قرآن پاکوں کو سنبھال کے رکھ دیا ہے، قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے۔ اب اسرائیلی کتے نے جو قرآن پاک اور نعوذ باللہ نبی کے حاکے بنائے، تو اس ملک میں عذاب کیوں نہ آئے۔ اب اسرائیل مسجدوں میں گانے گاتا ہے، مسلمانوں پر پابندی ہے، اور یہودیوں کو فوج کی نگرانی میں مسجد میں گھسایا جاتا ہے، پھر یہی یہودی مسجد کے سپیکر پہ گانا گاتے ہیں، مسجد کو ڈانس کلب بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک عذاب کیوں نازل نہ کرے۔ بھارت میں مسجدوں کو ہٹا کر مندر بنانے کے پروگرام سوچے جاتے ہیں، تو اللہ پاک ملک پہ عذاب کیوں نہ بھیجے۔ بھارت میں تو انسانیت مر چکی ہے۔ گائے کا مونت پینے والے بتوں کو اپنا خدا قرار دیتے ہیں اور گائے کو اپنی ماں قرار دیتے ہیں۔ کیا اس ملک پر، اس قوم پر قہر کیوں نازل نہ ہو۔ پوری دنیا کے پلیٹ فارم پر یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، جس نے دوزخ کو دیکھنا ہے بھارت چلے جاؤ۔ روزانہ کی بنیاد پر 10,000 کے قریب ہلاکتیں سامنے آ رہی ہے۔ بھارت سوشل میڈیا پر جھوٹی کمپینیں چلاتا رہا کہ 2200-1600 افراد روزانہ کی بنیاد پر ہلاک ہو رہے ہیں۔ بھارت نے اپنے ملک پر ہونے والی تباہی کو چھپایا۔ اب سوشل میڈیا پر لوگ طرح طرح کی ویڈیو ڈالتے ہیں تو بھارت کی سچائی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اب بھارت نے یہ تسلیم تو کر لیا ہے کہ خدا پاک ہم پر قہر نازل کر رہا ہے، اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ بھارت میں آکسیجن کی اس قدر قلت ہے کہ آکسیجن کا ایک سلنڈر 50,000 کے قریب کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اکھڑتی سانسیں اور سسکتی زندگیاں دیکھ کر بھارتیوں نے سلنڈروں کو سٹاک کرنا شروع کر دیا اور آکسیجن نہیں دے رہے۔ اب بھارتی ہائی کورٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو آکسیجن نہیں دے گا اس کو ڈائریکٹ پھانسی لگائی جائے گی۔ مگر انسانیت مر رہی ہے کہ پاکستانی ایک نوجوان نے 45 لاکھ کی گاڑی بیچ کر 50-60 کے قریب سلنڈر خریدے، اور ان سلنڈروں کو انہی بھارتیوں پر، انہی کافروں پر لگا رہا ہے کہ ان کی زندگیاں بچ جائیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جس نے ایک انسانیت کو بچایا، اس نے کل انسانیت کو بچایا۔